تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے اس لیے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے انسان غلط سوچ سے، مال کی محبت سے، گھٹیا پن سے، غیر اخلاقی حرکتوں سے، نیچے گرنے سے، نیچ پن سے اور مال کو اپنا معبود بنانے سے، غلط رویوں سے، غلط اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاشی ترقی بھی دیتا ہے اور اس معاشرے کے اوپر خیر اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اسی معنی میں ہی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے زیادہ تر جو ترغیب دی ہے وہ زکوٰۃ کی نہیں دی ہے۔ زیادہ تر قرآن مجید نے جو ترغیب دی ہے وہ ہے کہ ہر وقت ہی انسان خرچ کرتا رہے۔ قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا قرآن مجید ان لوگوں کے لیے کامیابی کی نوید سناتا ہے جو خرچ کرتے رہتے ہیں باللیل، رات کو بھی، والنہار، دن کو بھی، سرًا، خفیہ بھی، علانیۃً، سب کے سامنے، فی السرائی، خوشحالی میں بھی، والضرائی، تنگ دستی میں بھی۔ زکوٰۃ تو آپ کہہ لیجئے کہ وہ قانونی پابندی ہے کہ یہ تو تم نے ہر صورت دینا ہی دینا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں دو گے تو تم سے اسلامی حکومت زبردستی لے گی۔ لیکن اصل ترغیب زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ اصل ترغیب اس چیز کی ہے کہ انسان ہر وقت دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، خفیہ، ظاہری کچھ نہ کچھ دیتا ہی رہے۔ جس قدر اس کے اندر یہ عادت پختہ ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اندر سے پاک ہوتا جائے گا اور اس کی سوچ بھی پاک ہوتی جائے گی۔